بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مہلکات شح مطاع وہوى متبع واعجاب المرء بنفسه۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے، جن میں سے ایک ہے بخل، یہ بھی بندے کو ہلاک کروا دیتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہے خواہشات، یہ بھی بندے کو ہلاک کرواتی ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ہے تعجب و اعجاب المرء بنفسه، اپنے نفس پر تعجب کرنا، غرور کرنا، فخر کرنا کہ میں ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں۔ یہ چیز انسان کو تین چیزیں تباہ کر دیتی ہیں، تو بندہ تکبر سے بچے، کیونکہ تکبر کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے پہلے کتنی امتیں تباہ ہوئی ہیں۔ شیطان کے گمراہ ہونے کا بھی اہم سبب تکبر ہے۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا تھا جب میں نے تجھے حکم کیا تھا، تو شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم علیہ السلام سے، کیونکہ آپ نے مجھے تو آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ تو یہ عقلی دلیلیں دینے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو جواب میں کہہ دیا قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، کہ نکل جا آسمان سے، تیرے لیے مناسب نہیں تھا کہ تو آسمان میں تکبر کرے۔ فخرج نکل جا سے، تو یہ تکبر ہے جس نے فخرج انک صاغر من الصاغرین، تو شیطان کو بھی تکبر نے راندہ درگاہ کروا دیا۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، بے زندہ لعنت گرفتار کرد، اور ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا۔ اور فرعون، اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، کہنے لگا کہ بلکہ میں تو موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہوں، یہ تو خوار ہے، قوت گویائی میں پہ بھی قادر نہیں۔ تو اس کو بھی اپنی فصاحت و بلاغت پہ، ان چیزوں پہ بڑا غرور تھا، اور خود کو بڑا عزت والا، اور اپنے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خوار سمجھتا تھا، اور خود کو فصیح اللسان اور بڑا بلاغت اور فصاحت والا سمجھتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کا نظریہ یہی تھا ولا یکاد یبین، وہ تو قوت گویائی کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ تو فرعون کے بھی ہلاکت کا اصل جو سبب ہے وہ تکبر ہے۔ اور قارون کے بارے میں بھی آتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ اذ قال له قوم لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ قارون یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا، پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ سرکشی کی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اتنے خزانے عطا فرما دیے تھے کہ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں ہی بڑی طاقتور جماعت کو تھکا دیتی تھی، اتنی اس کی خزانے کی چابیاں صرف ہوتی تھی۔ تو اور یہ بھی آتا ہے کہ 40 خچر اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ تو دیکھیں اتنے مال کے باوجود اذ قال له قوم لا تفرح، قوم والوں نے کہا کہ آپ خوشی نہ کریں، غرور نہ کریں، یہ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، تو یہ اترا رہے ہو نا، یہ مت اتراؤ، لیکن نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنے سب چیزوں کے ساتھ غرق کر دیا۔ اور انسان تکلیف میں بھی اللہ کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ اپنی نعمتیں دے دیتا ہے تو پھر بھی یہی دعویٰ کرتا ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا
ثم اذا خولناه نعمة منا قال انما اوتیته على علم بل هي فتنة ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ فرمایا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس تکلیف کو ہٹا کے کوئی اپنی طرف سے نعمت دے دیتے ہیں تو کہتا ہے اوتیتہ علی علم، مجھے تو اپنے علم کی وجہ سے یہ سب چیزیں ملی ہیں۔ تو یہ علم پہ غرور کرتا ہے، کبھی اپنے ہنر پہ غرور کرتا ہے، کبھی اپنے طاقت پہ غرور کرتا ہے۔ تو فرمایا بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، یہ بڑا فتنہ ہے لیکن اکثر نہیں جانتے ہیں، کیونکہ دینے والا تمام نعمتیں اللہ ہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اسباب نہیں، اللہ ان کو بھی دے دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اسباب ہیں پھر بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو دینے والا اصل میں اللہ ہی ہے۔ تو ہمارے تو اسلاف بھی عاجزی والے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو 70 صحابہ کا جو جھوٹا پیا، اس میں بھی کتنی عاجزی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی جب خطا ہوئی تو وہ بھی کہنے لگے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اپنے عاجزی کا اظہار۔ اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا وما ابرئ نفسی ان نفسی لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ اپنے آپ کو پاک نہیں سمجھ رہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک بار کوئی اپنے کام میں آپ مصروف تھے تو کوئی شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے فلاں سے انصاف دلا دو، تو آپ نے اس کو اس کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی وہ اس کو مار دی۔ تو بعد میں وہ بندہ چلا گیا تو کتنے شرمسار ہوئے، کہنے لگے کہ عمر تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت بخشی۔ اس طرح طرح کے برے القاب کے ساتھ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سبق دے رہی ہیں کہ ہم اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، کیونکہ غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جو مقام ملا تھا ابدال کا، اس کا بھی واقعہ یہی آتا ہے کہ ایک بار نا گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا گنہگار ہے جس کی وجہ سے بارش ہی نہیں ہو رہی، قحط سالی ہو رہی تھی۔ تو آپ کو جب پتہ چلا کہ آپ لوگوں کا مشورہ یہی ہے کہ گاؤں میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، تو آپ نے راتوں رات یہ سوچا کہ شاید وہ گنہگار میں ہوں اور اس شہر سے نکلنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ کا اس طرح عاجزانہ انداز ایسا پسند آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت کا مقام، ابدال کا مقام عطا فرما دیا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عاجزی اختیار کریں، تکبر نہ کریں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو پست و ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو ذلت اور رسوائی سے بچنے کا حل یہی ہے کہ ہم تکبر سے خود کو بچائیں۔